بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیب گراؤنڈ میٹ، جو عام طور پر مصنوعی گوشت کہلاتی ہے، ایک نئی صنعتی حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ یہ گوشت حیوانات کو قتل کر کے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اسے مختلف خلائی اور بائیو ٹیکنالوجی ترکیب سے لیب میں بنایا جاتا ہے۔ اس نئی تکنیک کو ظاہر ہونے میں ایک اہم فقہی سوال بھی پیدا ہوتا ہے: کیا لیب گراؤنڈ میٹ حلال ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان لیبارٹری کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کیا سٹیم سیل سے اگنے والا گوشت کھانا جائز ہے؟ آج ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سٹیم سیل سے اگنے والا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں سٹیم سیل سے تیار کردہ مصنوعی گوشت بڑے پیمانے پر دستیاب ہوگا۔ مصنوعی گوشت کی تیاری میں ان خلیوں کے استعمال کے حوالے سے جو کچھ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ماسٹرٹچ کے ڈچ سائنسدانوں کے ایک گروپ نے لیبارٹری میں گوشت تیار کرنے کے قابل بنایا ہے، جو سٹیم سیلز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مویشیوں کے پٹھے، جنہیں انہوں نے پٹھوں کے بافتوں کی پٹیوں میں تبدیل کر دیا ہے، جو آپس میں مل سکتے ہیں۔ مصنوعی چربی کے خلیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے ایک مصنوعات میں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جسے کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب تک جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ ابھی بہت کم مقدار میں ہے، جو تجارتی طور پر ابھی قابل عمل نہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اس قسم کے گوشت کے بارے میں کوئی حکم جاری کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو وہ سٹیم سیل جن سے یہ بنتا ہے اور ان کے مادوں کی نوعیت کیا ہے جو پیداوار کے عمل میں شامل کیے جاتے ہیں، نیز اس کے اثرات بھی اس کا انسانی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ اس مسئلے کا جائزہ اسلامی فقہ کونسل جیسے معزز علمی اداروں سے لیا جانا چاہیے، جس نے پہلے کلوننگ اور سٹیم سیل کے استعمال کے مسائل کا جائزہ لیا۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی ایسی تنظیمیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کھانے کی مصنوعات کو مسلم صارفین کے لیے حلال قرار دیں۔ 1991 کے بعد سے سوپ، اناج، کاسمیٹکس، دواسازی، تیار شدہ کھانے اور دیگر مصنوعات کے مین سٹریم مینوفیکچررز کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں، ریستورانوں، ایئر لائنز، ہسپتالوں اور دیگر خدمات فراہم کرنے والوں نے حلال مارکیٹ کا تعاقب کیا۔ یہ کمپنیاں حلال سے تصدیق شدہ مصنوعات خریدتی ہیں۔ ان سے کمپنیوں کو زیادہ تر مغربی ایشیائی اور جنوب مشرقی ممالک کو مصنوعات برآمد کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ مسلمانوں کو گوشت کی تیاری کے بارے میں سخت ہدایات ہیں۔ واضح رہے کہ حرام صرف کھانے والے جانوروں کا گوشت اور جو خود مر جاتے ہیں، خون یا ایسے جانور جو گوشت کھاتے ہیں، یا خنزیر یا سانپ جیسی کھال، یا صرف چبانے والے جانور، ایسے جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے، جبکہ مویشی، ہرن، بھیڑ، بکری اور ہرن ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور صرف اس صورت میں جب ان کے ساتھ جانداروں جیسا سلوک کیا جائے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے بغیر تکلیف کے ذبح کیا جائے۔ اگر ذبح کرتے وقت جانور کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا اسے اذیت دی جائے تو اس کا گوشت بھی حرام ہو سکتا ہے۔ ذبح کے عمل کی کمی ہر طرح کے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا گوشت حلال ہو سکتا ہے اگر وہ لیبارٹری میں اگایا جائے اور مارے گئے جانور سے نہ آیا ہو؟ کچھ مسلم سکالرز مستقبل میں مزید حتمی نتیجے پر پہنچنے کے مقصد کے ساتھ اسے استعمال کے لیے صاف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 2 ارب مسلمانوں کی لیبارٹری سے تیار شدہ گوشت کے استعمال پر غور کر رہے ہیں، لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ جدیدیت، واقفیت اور مینوفیکچرنگ کے عمل کے بارے میں تفصیل کی کمی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا اس طرف آیا جائے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی آراء اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو کیا اسلام میں لیبارٹری کا گوشت حلال ہے، اور لیبارٹری سے تیار کیے گئے گوشت کے حلال ہونے کے بارے میں علماء اسلام کا کیا موقف ہے؟
اسلامی اسکالرز کی ہدایت کے مطابق گوشت کو حلال سمجھنے کے لیے اس کی سیل لائن مسلمانوں کے لیے جائز جانور سے شروع ہونی چاہیے، اسے اسلامی قانون کے مطابق ضبط اور اسے جائز غذائی اجزاء کھلائے گئے۔ ایک تحقیقی مطالعہ کلچرڈ ڈے میٹ ان اسلامک پرسپیکٹو کے مطابق کلچرڈ میٹ کے حلال حیثیت کی گوشت کی کلچرنگ میں استعمال ہونے والے ماخذ سیل اور کلچرڈ میڈیم کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ حلال کلچرڈ گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے اگر سٹیم سیل حلال ذبح شدہ جانور سے نکالا جائے اور اس میں خون یا سیرم استعمال نہ کیا جائے۔ سنگاپور کے حلال فوڈ سیکٹر کے مطابق مجلس یوگامہ اسلام سنگاپور شہر کی ریاست میں حلال سرٹیفکیشن جاری کرنے کا حق رکھنے والا ادارہ ہے۔ ایک ریگولیٹری فریم ورک قائم کرنے کے لیے سنگاپور کی کاشت شدہ گوشت بنانے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کمپنی کا نام اسکو آسٹر والی کمپنی ہے۔ ایک تحقیقی مطالعہ کلچرڈ گوشت کی حلال کی حیثیت کے بارے میں سائنسی اور اسلامی تناظر میں کہا گیا ہے کہ گوشت کے اسٹیم سیل حلال جانوروں سے آنے چاہیے اور جانوروں کو شرعی قانون اور فتویٰ کے مطابق ذبح کرنے چاہیے۔ اب اس ساری ویڈیو کا ہم جب نتیجہ نکالتے ہیں تو اس میں پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ جانور حلال ہو، اس کو حلال قسم کے غذائی اجزاء کھلائے گئے ہوں، اس کے بعد اس کو حلال طریقے سے اسلامی طریقے کے ساتھ ذبح کیا جائے اور اس کے بعد اس کے گوشت کے سے دوسرا گوشت تیار کیا جا سکتا ہے جسے لیبارٹری گوشت، سٹیم سیل گوشت بھی کہتے ہیں، اور جانوروں کو شرعی قانون اور فتویٰ کے مطابق ذبح کیا ہوگا تو پھر ہی وہ گوشت کھانے کے قابل بن سکتا ہے۔ لیکن یہ واضح طور پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آیا جو گوشت بنایا گیا ہے واقعی ہی حلال جانور سے لیا گیا ہے یا کسی ایسے جانور سے لیا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے کھانا منع ہے۔ تو اس بارے میں سوچتے ہوئے اس کھانے کو، اس گوشت کو کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ آیا وہ حلال جانور سے لیا گیا ہے یا وہ حرام جانور سے لیا گیا ہے۔ تو اسلامی فقہ میں گوشت کا استعمال کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے لازمی ہے اور ان کا پورا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔